آپ یقین کریں جتنی یہ بچیاں بیتاب ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ دعائے زارا جو ہے وہ اپنے گھر واپس آنے کے لیے بیتاب ہے۔ میں آپ یقین کریں میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں، اس میٹنگ میں بھی میں ابھی بھی اس کے پاس جب گیا تھا تو اس کا پہلا کویسچن یہ تھا کہ بابا پھر 15 دن گزر گئے اور مجھے بلایا گیا نہ میرے پاس کوئی آیا۔ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں نے صرف یہی کہا کہ بیٹا ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ کو یاد ہوگا میں جب میں وہاں سے جب نکلا تھا میٹنگ کر کے تو ہم کتنے خوش تھے، ہمیں یقین تھا کہ نیکسٹ میٹنگ سے پہلے بچی گھر آ جائے گی، لیکن ایک دفعہ پھر ایک 19 تاریخ سنا دی گئی۔ انفارچونیٹلی جج صاحب اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر نہیں تھے۔ میں معزز جج صاحب کا احترام کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ 19 تاریخ کو جج صاحب ایٹ لیسٹ اس کیس کے اوپر بچی کی ول جو چائلڈ پروٹیکشن سے آئی ہے اسے دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے کہ بچی کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں بچی کے پاس جاتا ہوں تو بچی کس طریقے سے ہمیں بولتی ہے کہ مجھے فوراً لے کر جاؤ گھر۔ بچی انتہائی ولنگ ہے اپنے گھر واپس آنے کے لیے، لیکن چونکہ یہ لوگ ان لوگوں کی جرم کھل کر سامنے آ جائے گا تو یہ اب انہوں نے اپنا چہرے پہ جو نقاب ان کے لگا ہوا تھا وہ انہوں نے ہٹا دیا ہے، اور اب یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے نہ بچی گھر جائے گی۔ آپ نے دیکھا انہوں نے شیلٹر ہاؤس چینج کرنے کی ریکویسٹ ڈالی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس شیلٹر ہاؤس میں ان کی رسائی نہیں تھی۔ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسے شیلٹر ہاؤس میں جائیں جہاں پہ بچی کو اندر جا کے ڈراتے رہیں، دھمکاتے رہیں، اس تک پیغام رسانیاں کرواتے رہیں تاکہ وہ پھر جا کے جج کے آگے جا کے وہی پرانی والی باتیں دہرائے۔ اب ایسے نہیں ہوگا بھائی۔ میرا پاکستان کی معزز عدلیہ سے یہ درخواست ہے کہ اس بچی کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ یہ بچی چھوٹی ہے، 14 سال کی بچی ہے، مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے، اور مائنر کو کیسے روکا جا سکتا ہے جب وہ اپنی ماں باپ کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کر چکی ہے۔ اب تو ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی سامنے ہے۔ انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے ہی ایک ریسٹرکشن لگوائی تھی جج صاحب کے ذریعے کہ کیونکہ ایک سینسٹیو میٹر تھا، اور جب تک دوسری پارٹی کو نوٹس نہ ہو جائے یہ پبلک ہم نہیں کر سکتے، تو میں کلیئرلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر اس نے کلیئرلی لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلنا ہے، ماں باپ کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے، اور میں کب مجھے جج صاحب بلائیں گے یا میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے میری ول پوچھی جائے گی تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ اب چونکہ یہ چیز دوسری پارٹی کو کلیئرلی پتہ چل گئی ہے کہ بچی کی خواہش کیا ہے، اور ان کے ہاتھ سے یہ کیس نکل گیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اب سزائیں ان کی منتظر ہیں، تو اب وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ایک انتہائی انفارچونیٹ حرکت کی جو کہ کرنل مائنڈ ان کا کلیئرلی شو کرتا ہے کہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے مجرمان جو ہیں، میں ملزم بھی نہیں، میں مجرمان کا لفظ یوز کروں گا، کہ ان کے پیچھے جو چھپے ہوئے مجرم ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ بچی کو اس کے گھر ہی نہ واپس جانے دیا جائے۔ اب انہوں نے جج صاحب کے اوپر پریشر کریٹ کیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا عدلیہ پاکستان کی اتنی کمزور ہے کہ وہ ایسے پریشرز میں آ جاتی ہے؟ حالانکہ یہی جج صاحب تھے جنہوں نے ان کو پہلے تمام جو ان کے حق میں فیصلے ہوئے، جیسے ان کو ضمانتیں ملی، میں نے تو وہ چیلنج بھی نہیں کی۔ یقیناً مجھے آج بھی میں پر امید ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہی عدلیہ مجھے انصاف فراہم کرے گی، لیکن دیکھیں جسٹس کو ڈیلے کرنا بعض دفعہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اب بچی وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن کی جو بچی سے پوچھا گیا تھا وہ ول بھی بچی کی وہاں پہ سامنے آ گئی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے، ایک خوف ہے سزاؤں کا، یہ صرف اس کے لیے یہ تمام حربے اختیار کر۔ میں پہلے دن سے ایک سٹانس لیے کھڑا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ سٹانس، وہ جو میری بات تھی وہ پوری ہوئی، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ لوگ اتنے کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں یہ لوگ، کہ اب یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے پر جو نقاب ایک اوڑی ہوئی تھی بچی کی ویل وشنگ کی، وہ انہوں نے ہٹا دی ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بچی کو شیلٹر ہاؤس چینج کیا جائے تاکہ اس شیلٹر ہاؤس میں ان کی چونکہ کسی کی بھی، ایون میری بھی کوئی سورس نہیں ہے، ہم بھی اگر اندر جاتے ہیں تو
कोर्ट की परमिशन से जाते हैं। इवन मैं तो सामान तक नहीं लेके जा सका, मेरे पास उसकी परमिशन नहीं थी। फिर मैंने स्पेशली फैमिली कोर्ट से उसकी परमिशन ली और मैं लेकर गया। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि ये शेल्टर हाउस चेंज करें ताकि एक ऐसे शेल्टर हाउस में ले जाएं जाके बच्ची के ऊपर दोबारा प्रेशर क्रिएट करें, उसके ऊपर दोबारा जाके अंदर मिलते रहें, उस तक पैगाम रसानियाँ कराते रहें। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अदलिया इतनी सोई हुई है कि वो इनकी मुलज़मों की ऐसी दरख्वास्त जो है वो ज़ेर गौर भी लाएगी। एक और दरख्वास्त डाली कि जी इस जज के ऊपर हमें भरोसा ही नहीं है, ये बियास्ड हैं। सवाल ये है कि भाई यही जज थे जिन्होंने आपको ज़मानतें दी थी। मैंने तो इनके ऊपर इन ज़मानतों का चैलेंज भी नहीं किया। मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई, अगर बाहर रह के ये अपने केस का सामना करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड करें, क्योंकि मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर कि एक वक्त आएगा ये केस अपने अख्ताम को पहुँचेगा और इन लोगों को भरपूर सज़ाएँ होंगी और यही अदलिया इनको सज़ा सुनाएगी। अब इन्होंने ये एक सिर्फ डिले टैक्टिक्स थी ताकि इन्हें अब पता चल गया क्लियरली कि बच्ची जो है अब अपने घर वापस जाना चाह रही है, और अब इन्होंने जो बच्ची के साथ जो भी किया है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो ये इनके जुर्म चूँकि रिवील हो जाएंगे, ये उस खौफ में मुब्तला है, इसलिए इन्होंने अपने चेहरे के ऊपर जो नकाब ओढ़ी हुई थी बच्ची की वेल विशिंग की वो इन्होंने हटा दी है। देखिए मेरा तो ये तो सवाल, मैं FIA और PTA, मैं इन लोगों की के ऊपर मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये जब एक कोर्ट का आर्डर है क्लियरली कि इस चीज़ को रोका जाए, तो ये क्यों उस चीज़ का सिलसिला जारी है। मैं भी रोज़ाना की बुनियाद पे ये चीज़ें देखते हैं, बदल के बात की जाती है और हम उन सारी चीज़ों को वीडियोस पूरा हम रोज़ाना की बुनियाद पे वो डाउनलोड करते हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स बनाते हैं, और वो चूँकि 30 जनवरी मेरा ख्याल है 30 जनवरी, अगर मैं 24 जनवरी उस दिन ये केस की लास्ट हियरिंग सेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पे ये केस लगा हुआ है वहाँ पे इनके अगेंस्ट सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी ये चीज़ बर्दाश्त कर सके जो ये मेरे और मेरी फैमिली के अगेंस्ट बातें करते हैं। अदालत की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि ये सब लोग उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मैं तो यही कहूँगा फिर कि चूँकि ये सब उस जुर्म में बराबर के शरीक थे, ये यूट्यूबर्स भी, तो इन सब को अब अपने उस बच्ची की वजह से अपने काले कारनामों के रिवील हो जाने का डर है, तो ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया, यही मुअज़्ज़ज़ अदलिया इन्हें सज़ा सुनाएगी, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ का ये पहला केस है, इसलिए शायद चूँकि इससे पहले कोई मिसाल नहीं थी इसलिए ये केस एक लंबा खींचा गया। आप यकीन करें जितनी ये बच्चियाँ बेताब हैं इससे कई गुना ज़्यादा वो दुआए ज़ारा जो है वो अपने घर वापस आने के लिए बेताब है। मैं, आप यकीन करें, मैं जब भी उसके पास जाता हूँ, इस मीटिंग में भी मैं अभी भी उसके पास जब गया था तो उसका पहला क्वेश्चन ये था कि बाबा फिर 15 दिन गुजर गए और मुझे बुलाया गया ना मेरे पास कोई आया। मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ यही कहा कि बेटा हम कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे आपको याद होगा मैं जब उस कोर्ट मैं वहाँ से जब निकला था मीटिंग करके, तो हम कितने खुश थे, हमें यकीन था कि नेक्स्ट मीटिंग से पहले बच्ची घर आ जाएगी। लेकिन एक दफ़ा फिर एक 19 तारीख सुना दी गई। अनफॉर्चुनेटली जज साहिब अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर नहीं थे। मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिब का एहतराम करता हूँ। मुझे यकीन है कि 19 तारीख को जज साहिब एटलीस्ट इस केस के ऊपर बच्ची की विल जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से आई है उसे देखकर जो है वो फ़ैसला सुना देंगे कि बच्ची को हमारे हवाले कर दिया जाए। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अगेन अपील करूँगा, सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस जो हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि बच्ची 14 साल की है, माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, वो अपने घर अपने माँ बाप के पास वापस आना चाह रही है, उसकी विल चाइल्ड प्रोटेक्शन से आ चुकी है। उसके बावजूद ये कैसा कानून है कि बच्ची को फिर भी अभी तक माँ बाप के पास हवाले नहीं किया जा रहा। ये एक जुल्म है। इस जुल्म को कब तक खींचा जाएगा? एक बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह आप सब लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, मैं सब पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ये करते रहें। ये तो बहुत छोटी हैं, इन्हें ना पाकिस्तान के कानून का पता है ना किसी चीज़ का, बहुत छोटी एज है। इन्हें तो क्या मैं कहूँ, हर वक्त बस बहलाते रहते हैं मुख्तलिफ़ बहानों के साथ। लेकिन वो चूँकि
اس کو ایک چیز کا آئیڈیا ہے کہ میں جب تک مجھے کورٹ سے بلایا نہیں جائے گا یا مجھے یہاں پہ پوچھا نہیں جائے گا تب تک میں یہیں پر ہوں. لیکن اب وہ ہر بندے کی ایک برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کی برداشت کی لمٹ جو ہے اب وہ ختم ہو رہی ہے. وہ جلد سے جلد گھر آنا چاہ رہی ہے اپنے ماں باپ کے پاس, بغیر کسی پریشر کے, خود اپنی مرضی کے ساتھ. اور میں بس ہمیشہ کی طرح اسے یہی ابھی بھی جاؤں گا, میں یہی کہوں گا کہ بیٹا 19 تاریخ ہوئی ہے, چند دن انتظار کرو, انشاءاللہ تعالی جلدی ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا اور آپ گھر آ جاؤ گی. آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کرتے رہیے اسی طرح جس طرح آپ سب کر رہے تھے. اور میں جبران بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جبران بھائی نے اس کیس میں جتنی محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بھر خوش رکھے, بہت کامیابی عطا کرے. اور اسی طریقے سے وہ جو مظلوم بچیاں, مظلوم ماں باپ, ان کے حق کے لیے اسی طرح کھڑے ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اتنی طاقت عطا کرے. آپ یقین کریں جتنی یہ بچیاں بیتاب ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ دعائے زارا جو ہے وہ اپنے گھر واپس آنے کے لیے بیتاب ہے. میں آپ یقین کریں میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں, اس میٹنگ میں بھی میں ابھی بھی اس کے پاس جب گیا تھا تو اس کا پہلا کویسچن یہ تھا کہ بابا پھر 15 دن گزر گئے اور نہ مجھے بلایا گیا نہ میرے پاس کوئی آیا. میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا. میں نے صرف یہی کہا کہ بیٹا ہم کوشش کر رہے ہیں. اب مجھے آپ کو یاد ہوگا میں جب میں وہاں سے جب نکلا تھا میٹنگ کر کے تو ہم کتنے خوش تھے. ہمیں یقین تھا کہ نیکسٹ میٹنگ سے پہلے بچی گھر آ جائے گی. لیکن ایک دفعہ پھر ایک 19 تاریخ سنا دی گئی. انفارچونیٹلی جج صاحب اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر نہیں تھے. میں معزز جج صاحب کا احترام کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ 19 تاریخ کو جج صاحب ایٹ لیسٹ اس کیس کے اوپر بچی کی ول جو چائلڈ پروٹیکشن سے آئی ہے اسے دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے کہ بچی کو ہمارے حوالے کر دیا جائے.